ایک غریب لکڑہارا جنگل کے قریب رہتا تھا۔ وہ روز جنگل میں جاتا، لکڑیاں کاٹتا اور اسی شہر کے اندر لے جا کر بیچ دیتا۔ وہ اس سوچ کے ساتھ زمین بھی کھودتا تھا کہ شاید اس میں سے اسے کوئی خزانہ مل جائے اور اس کی زندگی سنور جائے۔ اسی امید کے ساتھ وہ روزانہ اپنے ساتھ جنگل میں بیلچہ اور کلاڑی بھی لے کر جاتا۔ ایک دن خزانے کی تلاش میں زمین کھودنے لگا۔ اچانک اسے ایک بہت بڑی دیگ نظر آئی۔ وہ اس دیگ کو دیکھ کر بہت خوش ہوا اور دل ہی دل میں سوچنے لگا کہ لگتا ہے اس دیگ کے اندر کوئی خزانہ چھپا ہوا ہے، جبھی تو اسے کسی نے جنگل میں درخت کے پاس زمین کھود کر دبایا ہوا ہے۔ وہ خوشی خوشی دیگ کی طرف بڑھا تاکہ اس کے اندر ہاتھ ڈال کر خزانے کو دیکھ سکے۔ اس نے جب دیگ میں ہاتھ ڈالا تو اسے پتہ چلا کہ دیگ تو اندر سے بالکل بھی خالی ہے۔ اس نے غصے میں دیگ اٹھا کر ایک درخت کے پیچھے رکھ دی۔ کچھ دیر وہ خزانے کی تلاش میں زمین کھودتا رہا، لیکن اس کے پاس کچھ ہاتھ نہ آیا۔ اس نے غصے میں کلاڑی اٹھا کر درخت کے پاس پھینک دی اور تھک ہار کر درخت کے قریب بیٹھ گیا۔ اچانک اس کی نظر پڑی کہ اس نے دیکھا کہ وہ کلاڑی دیگ میں جا گری اور اس دیگ میں 100 کلاڑیاں موجود تھیں۔ وہ اس کلاڑی کو دیکھ کر بہت حیران ہوا، ساتھ ہی اسے یہ بھی سمجھ میں آ گیا کہ دیگ کوئی عام دیگ نہیں ہے بلکہ یہ کوئی جادوئی دیگ ہے۔ جبھی تو اس کے ایک کلاڑی میں 100 کلاڑیاں اور شامل ہو گئیں۔ وہ خوشی خوشی اس دیگ کو اٹھا کر گھر میں لے آیا۔ لکڑہارے نے اس دیگ کو اپنے کمرے میں چھپا دیا۔ رات کے وقت اس نے جادوئی دیگ کو دوبارہ آزمانے کے لیے اس میں ایک آم ڈالا اور کچھ دیر کے بعد دیکھا تو اس دیگ کے اندر 100 آم موجود تھے۔ اب تو اس کا یقین پختہ ہو گیا کہ یہ واقعی کوئی جادوئی دیگ ہے۔ وہ اس دیگ سے سونے کے سکے وغیرہ نکال کر انہیں بیچتا رہا اور امیر ہو گیا۔ امیر ہونے کے بعد وہ دوسرے غریبوں کی مدد کیا کرتا۔ اس کے پاس اگر کوئی غریب شخص آتا تو وہ کبھی بھی اسے خالی ہاتھ نہ لوٹاتا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ ملک بھر میں اپنی سخاوت کی وجہ سے مشہور ہو گیا۔ اس کی اچانک امیر ہو جانے پر جادوئی دیگ کی کہانی ہر جگہ پھیل گئی۔ اس ملک کے بادشاہ کے پاس بھی اس جادوئی دیگ کی خبر پہنچی۔ بادشاہ بہت لالچی تھا، اس کے پاس اپنا بہت سارا خزانہ موجود تھا۔ اس کے باوجود اسے مزید خزانے کی ہوس تھی۔ اس نے سوچا کہ یہ دیگ اگر اسے مل جائے تو اس کے خزانوں میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔ اس سوچ کے ساتھ بادشاہ نے حکم دیا کہ لکڑہارا اور اس کی دیگ محل میں لے آؤ۔ خادم گئے اور بادشاہ کے حکم کی تکمیل کی اور لکڑہارے کو دیگ سمیت پکڑ کر محل میں لے آئے۔ لکڑہارے نے بادشاہ سے وہ دیگ لے لی اور اس کا معائنہ کرنے لگا۔ اچانک وہ اپنے قدم نہ سنبھال سکا اور اس کا پاؤں دیگ میں جا پڑا۔ اب جادوئی دیگ کی وجہ سے 100 بادشاہ اس دیگ میں سے نکل آئے۔ ایک جیسے 100 بادشاہ میں ایک اصلی بادشاہ تھا، باقی جادوئی تھے۔ وہ سب دیگ کے اصول اور لالچ کی وجہ سے ایک دوسرے سے لڑنے لگے۔ یوں سب نے ایک دوسرے کی جادوئی دیگ کی لالچ میں سب نے ایک دوسرے کو قتل کر دیا۔ یوں لالچ کی وجہ سے اصل بادشاہ خود بھی زندہ نہ رہا۔ لکڑہارے نے خاموشی سے اپنی دیگ اٹھائی اور اسے لے کر گھر چلا گیا۔ لالچ کرنا بری بات ہوتی ہے۔ اگر کسی کے پاس آپ سے زیادہ اچھی کوئی چیز موجود ہے تو آپ اس سے حسد نہ کریں، بلکہ جو کچھ آپ کے پاس موجود ہے اس پر شکر ادا کریں۔